ہمارے صوفیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں عیب دیکھنے کا شوق آ جائے تو اپنے اندر اتر کے دیکھ لو، کیونکہ تم جو دیکھو گے تمہارا اپنا ضمیر اس کی نفی بھی کر سکے گا اور اس کا اثبات بھی کر سکے گا. اور اگر تمہیں خوبی دیکھنے کا شوق ہے تو وہ دوسروں کے اندر دیکھو. دوسروں کے اندر خوبیاں دیکھو گے تو ان کے بارے میں تمہارا گمان اچھا ہوگا، جس سے تم اجر پاؤ گے. اپنی خوبیاں دیکھنے لگو گے تو تکبر پیدا ہوگا، ریا پیدا ہوگی. اوروں کی خوبیوں سے ان کے بارے میں حسن ظن پیدا ہوگا جو نیکی ہے. تو جب خوبیاں دیکھنا چاہو تو پھر اوروں کی خوبیاں دیکھنے کی کوشش کرو. اور جب عیب ڈھونڈنے کا شوق آ جائے، تمہارے مزاج میں ہے کہ ہم نے کوئی عیب ہی تلاش کرنے ہے، تو پھر اپنے اندر اتر کے اپنی کوتاہیوں کو، اپنے عیوب کو اور اپنے اندر چھپی ہوئی خباثتوں کو. حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. فرمانے لگے بالکل کر، اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر. کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا. فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر، رب کی زمین پہ نہ رہ، کسی اور کی زمین پہ چلا جا. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا. فرمانے لگے چل اللہ کی چھت سے نکل جا. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ رو پڑے. فرمانے لگے پھر جناب اسرائیل جب آئیں تو ان سے کہنا مجھے 2-3 سال کی مہلت دے دے، پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی، میں ذرا 3 سال عبادت کر لوں. تو وہ شخص بھی رونے لگا. کہنے لگا حضور وہ مہلت نہیں دیتے، وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے. حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، اسے جدا نہ کر. تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے. حضرت میکائیل کو بھیجا، مٹی لا. مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، چھوڑ کے چلے گئے. جناب اسرائیل کو بھیجا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئی، چھوڑ کے نہ جاؤ. تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو. وہ لے گئے. جب پیش کی تو رب کریم نے فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری، تو مٹی کو لے آنا، باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے. جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس